الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کوئی مال مرنے کے بعد چھوڑا ہو تمہیں اس کا آدھا حصہ ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے میں سے 1/4 حصہ تمہارا ہوگا، لیکن اس وقت جب ان کی وصیت پوری کر دی جائے گی، اور اگر ان پر کوئی قرض ہوا تو وہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ اور تمہارے مرنے کی صورت میں تمہاری بیویاں ترکے میں سے 1/4 حصہ کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ اولاد کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر مرنے والا مرد یا عورت بے اولاد ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 حصہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جب اس میں کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ لوگو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ سورہ النساء کا آغاز ہے، اور ناظرین کرام یہاں پر ہمارے پچھلے پروگرام کا یہ پروگرام تسلسل ہے، وراثت کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے رکوع میں جو وراثت کے قوانین بیان کیے گئے تھے ان کا تعلق ناظرین کرام نسب سے تھا یا ولادت سے تھا، ولادت کے رشتوں سے تھا۔ اور آج کے سبق میں جو وراثت کے حصے ذکر کیے جا رہے ہیں ان کا تعلق ازواج سے ہے ناظرین کرام۔ یعنی آج کلام اللہ کے قوانین وراثت میں شوہر اور بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ترکے میں۔ مثلا یہ کہ اگر بیوی وفات پا جائے اور بیوی میکے میں تھی اور اس کا چھوڑا ہوا مال بھی میکے میں ہی تھا یا اپنے گھر میں تھا، جہاں بھی تھا، تو عام طور پر ناظرین کرام شوہر کو اس کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بڑی ترجیحی بنیادوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ شوہر کو اس صورت میں آدھا حصہ ملے گا بیوی کے چھوڑے ہوئے مال سے، بے شک وہ میکے میں تھی یا ادھر اپنے گھر میں تھی، اور باقی حصے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوں گے۔ سوال یہ ہے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر کتنا حصہ ملے گا؟ ناظرین کرام یہ آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہے، یہ ہماری گفتگو اس پہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام اگر شوہر وفات پا گیا، اولاد نہیں تھی، تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو پھر کتنا ملے گا؟ یہ آج انڈر ڈسکشن ہوگا پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام اگر شوہر وفات پا گیا، بیویاں زیادہ تھیں، پہلے جو صورت بیان ہوئی ہے وہ تو ایک بیوی کی صورت میں ہے، اگر شوہر وفات پا گیا اور اس کی بیویاں ایک سے زیادہ تھیں تو ان کے حصے میں
ترک کا مال کتنا کتنا آئے گا، یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، وراثت کا جو قانون ہے اور وراثت کے جو اصول ہیں، وراثت کا جو ایک چیپٹر ہے کلام اللہ میں، ناظرین کرام یہ بڑا اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، ناظرین کرام میری دائیں طرف آپ کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ آپ کی پی ایچ ڈی فائنانس میں ہے، اور اس کے علاوہ وراثت کے قوانین پر، وراثت کے اصولوں پر، وراثت کی تقسیم پر ماشاءاللہ آپ کافی مطالعہ رکھتے ہیں۔ صرف مطالعہ نہیں رکھتے بلکہ آپ کی اپنی کتاب ہے یہ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید کی آسان اصول میراث، کبھی فرصت ملے تو اس کو بھی آپ کوشش کیجئے گا پڑھنے کی، جس میں بڑی تفصیل سے وراثت کے حصوں کو آسانی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ الحمد خیریت سے للہ۔ ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی ایک مقام ہے، جناب ڈاکٹر رحمت الدین، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ استاذ بھی ہیں، اور ناظرین کرام آپ بھی ماشاءاللہ وراثت کے قوانین کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں ڈاکٹر وبرکاتہ۔ صاحب؟ الحمدللہ، شکراً آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، وراثت کے قوانین پچھلے 2-3 پروگرام سے ہمارے چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں، اس سے پہلے جو قوانین بیان کیے گئے تھے وہ تو تھے نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے اور ولادت کے رشتوں کے اعتبار سے، آج ہیں ازواج کے اعتبار سے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے حقوق۔ جو سب سے پہلا قانون آج بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو بیوی کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے، مال میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام میں اپنے استاد محترم آپ کی جو صحت اور طبیعت اور آپ کی جو اس وقت بیماری تکلیف ہے اس کے لیے آپ دعا گو ہوں بہت شکریہ۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ کلی عطا فرمائے، آمین۔ شفائے جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ صحت سے سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ جو آج کا موضوع جو تسلسل پچھلے موضوع کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں استاد محترم آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بڑا ہی حساس، بلکہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تعلموا الناس، تعلموا الفرائض وعلموا الناس یا وعلموا الناس فإنه نصف العلم وهو اول شيء يرثى وهو اول شيء ينتزع من امتی۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ جو فرائض کا علم ہے جس کو ہم میراث کا علم کہتے ہیں، انہیریٹنس، جس کو ترکہ بھی کہتے ہیں، ورثہ بھی کہتے ہیں، میراث بھی کہتے ہیں، وراثت بھی کہتے ہیں، یہ سارے نام چلتے ہیں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت کو یہ بتایا کہ اس کا علم سیکھو اور اس کا علم لوگوں کو پڑھاؤ، اس کے لیے اہتمام کیا جائے، باقاعدہ پریکٹس دی جائے، صرف علم کی حد تک نہیں، بلکہ کیونکہ یہ علم ایسا ہے جیسے کہ قرات کا علم، صحیح، قاری اس وقت تک قاری نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تجوید کے فنون کو جاننے کے بعد اس کی مشق نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ قاری نہیں کہلا سکتا، تجوید سے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی فرائض کا علم، میراث کا علم صرف جاننے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے استخراج تک ہے، اس کو پھر نکالنے اور سمجھانے کا طریقہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے اس کو ہم ان ورثاء میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ صحیح۔
اور یہ علم ایسا ہے کہ نصف علم قرار دیا گیا ہے، پورے علم میں اس کو نصف علم، آدھا علم قرار دیا گیا ہے، اور واقعی یہ بہت حساس ہے۔ اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، جیسا کہ اب پہلا مسئلہ جو آپ آج کی جو اس مجلس کا حصہ ہے وہ یہ کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کی صورت میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد۔ تو اگر تمہاری یعنی خامدوں کے لیے اب یہ حکم ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تم میں اگر وہ جو مال چھوڑیں تو اس میں پھر اگر ان کی اولاد نہیں ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے اس سارے ترکے میں کل نصف مال کے تم مالک بن جاتے ہو۔ لیکن اس صورت میں جبکہ اس کا مہر کا حصہ حق جو ہے وہ الگ ہے، بعض مرتبہ مہر ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ خاوند مر جائے تو خاوند کے مرنے کی صورت میں بیوی کا حق جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ اس صورت میں کہ جب اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا اس وقت چوتھائی حصہ ہے، لیکن یہ چوتھائی حصہ 1/4 کل ٹوٹل مال میں سے اس وقت ہے جب اس کی اولاد اس میاں سے نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کا وہ حق جو مہر ہے اگر وہ ادا کرنا باقی ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے قرض دیا جائے گا، جو قرض ہے اگر وہ اس ادا کے کیا ذمہ جائے گا، ہے۔ نہیں بلکہ قرض سے پہلے اس کی وصیت ہے۔ تکفین و تدفین۔ جی۔ آج کل یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ تکفین و تدفین میں وراثت کے مال کو ایسے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ورثاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حقوق کو وہ پامال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا حق اس سے نکال کے پھر اس کے بعد تقسیم اس کے مال سے ہی کی جائے گی، یہ نہیں کہ کسی ایک کے حق سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ کوئی نہیں کرتا، کوئی تکفین کے لیے خرچہ نہیں کرتا، اگر خرچہ نہیں کرتا یا اس کی قبر کے لیے وہ کوئی مفت اس کے لیے انتظام نہیں کرتا تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کے ورثہ میں سے، اس کے مال میں سے، اس کے ترکہ میں سے اس کا وہ حق پہلے نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر پھر وصیت ہے یا مہر ہے اور پھر اس کے بعد وصیت ہے، پھر قرض ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وراثت ہے جو ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر مہر ادا نہیں ہوا وہ ہوگا جی، تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین، جی، اس کے اخراجات وراثت کے جی ترکے میں سے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہیں جیسے ڈیفنس کے اندر آپ زمین خریدی جاتی، قبر کے لیے بھی خریدی جاتی ہے، تو وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی وراثت کے مال میں سے کیے جا سکتے ہیں اخراجات، بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وصیت اور پھر قرض، وصیت بھی 1/3 یعنی 1/3 میں، وہ ہاں جی، تو اس کے بعد قرض کی ادائیگی، قرض اس سے پہلے ہے، وصیت سے پہلے قرض ہے، جی قرض کا حق زیادہ ہے وصیت سے، صحیح، ٹھیک ہے، وصیت اس کے بعد ہے، پھر وصیت کے بعد پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ماشاءاللہ آپ بھی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، وراثت کے قوانین بہت حساس بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں، اور آج کے سبق میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے اور جس کی میں نے اپنے مقدمے میں بات بھی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں، خاص طور پہ وراثت میں، تو یہ تو طے ہو گیا۔ مصطفیٰ آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، جی، کہ اگر بیوی وفات پا گئی تھی اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ شوہر کا، جی، اگر اولاد نہ ہو تو، جی، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اگر پھر 8واں حصہ ہے، پھر 8واں حصہ یعنی بیوی کا بنے گا، جو بیوی اس کی مالک بنے گی وہ 8ویں حصے میں اپنے خاوند کے مال کی حقدار ہوگی، یعنی نہیں، میں 1/8 سوال میرا اور ہے، جی، سوال یہ ہے کہ بیوی وفات پا گئی تھی، اگر بیوی وفات پا گئی ہے بیوی وفات پا گئی پھر تھی، خاوند اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو آدھا خاوند ملے گا، کا آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 چوتھائی حصہ، 1/4 پھر خاوند کو دیا جائے گا، شوہر کو دیا ٹھیک جائے گا۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں وائس ورسا، دوسری طرف اگر شوہر وفات پا گیا تو اولاد نہیں تھی، اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے دوبارہ اس پلیٹ فارم سے اور اتنے انتہائی اہم اور حساس موضوع کے اوپر دعوت دی ہے۔ عموماً ہم وراثت کے مسائل کو
بہت ایزی لے لیتے ہیں یا اسے سوسائٹی میں اگنور کر دیا جاتا ہے، ان کی حساسیت کو اتنا جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا. تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور آپ کی پروگرام کی یہ ماشاءاللہ بڑی شان ہے کہ آیت کے اعتبار سے ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہاں پر اس سے پہلے جو تھے قرابت داری کی جو آپ نے بہت خوبصورت ایک گفتگو کی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب نے اس کی بڑی اچھی تفصیل کی کہ قرابت داری دو طرح کی ہے، ایک بلا واسطہ اور ایک بالواسطہ. جی. بلا واسطہ میں قرابت داری کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک نسبی اور دوسرا سببی. نسبی میں ماں باپ اولاد جو ہے وہ شامل ہے، تو قرآن حکیم نے پہلے ان کو بیان کیا. پھر بلا واسطہ میں جو دوسری قسم ہے قرابت داری کی سببی، وہ سبب ہے نکاح، میاں بیوی. اب ان کا بیان چل رہا ہے. تو پہلا مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے وراثت میں حصوں کی کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح تقسیم ہوں گے. اب جو دوسری صورت ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے حصے کی کیا ترتیب اور کیا طریقہ کار ہوگا. اگر شوہر جو مرنے والا ہے اس کی اولاد نہ ہو جی تو پھر بیوی کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر بیوی کو 1/8 یعنی کل مال کا 8واں حصہ ملتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. اولاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی جو شوہر کی اولاد ہے وہ کسی اور بیوی سے بھی نہ ہو. اچھا. صرف اسی بیوی سے نہیں. اچھا. اگر کسی اور بیوی سے بھی اولاد ہوئی تو تب بھی بیوی کا حصہ 1/4 کے بجائے 1/8 ہو جائے گا. صحیح. اچھا. اسی طرح شوہر کے حصے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے صحیح. کہ اولاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اولاد کسی اور شوہر سے بھی نہ ہو یا شوہر کی اولاد کسی اور بیوی سے بھی نہ ہو. تو یہ عین ممکن ہے کہ بیوی کے پہلے سے شادی ہو اور پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر پہلے سے شادی شدہ اور وہاں سے اس کی کوئی اولاد ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس شوہر کی اولاد کسی اور بیوی سے بھی نہ ہو تو پھر 1/4 ہے، اور اگر کسی اور بیوی سے اولاد ہوئی یا اس بیوی سے اولاد ہوئی، پھر چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ اولاد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، پھر بیوی کا حصہ 1/8 ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے بتلائی ہے، بہت اہم ہے. ناظرین کرام، اولاد نہ ہونے کا مطلب، پہلا جو ہمارا جز تھا آج کی گفتگو کا وہ یہ تھا کہ اگر بیوی وفات پا گئی اس صورت میں اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. لیکن یہاں پر اولاد نہ ہونے کا مطلب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو 8واں حصہ تو اس صورت میں ملے گا اگر اس کی اولاد صرف یہ نہیں کہ اس بیوی سے نہیں ہے، کسی اور سے اگر ہو تب آدھا حصہ نہیں ملے گا. پھر اس کو ڈاکٹر صاحب 1/4 ملے گا. 1/4 ملے گا. اسی طرح سے اگر بیوی وفات پا گئی جی تو یہ صورت تھی. اگر شوہر وفات پا گیا تو پھر 1/8 ہے. ناظرین کرام، بہت اہم اور حساس معاملات ہیں وراثت کے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین جس سفر کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا آج پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر ناظرین کرام 12 سے لے کر 14 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، وراثت کی تقسیم کے معاملات، اگر بیوی کو طلاق ہو گئی اور اس صورت میں کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی؟ اگر بیوی کو طلاق دی گئی ہے اس حالت میں کہ جس حالت میں
وہ رجی تھی اور وہ طلاق رجی کی صورت میں ابھی عدت گزار رہی تھی، اور عدت یعنی رجی گزرنے کے دوران وہ فوت ہو گئی یا اس کا میاں فوت ہو گیا، تو ان دونوں میں جو انہیریٹنس وراثت کا جو قانون جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح پہلے سے تھا، جو شریعت کا حکم ہے۔ ہاں البتہ عدت جب گزر جائے گی تو وہ پھر طلاق رجی جو ہے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، جس میں اب عورت کا نکاح اس میاں سے، اس مرد سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت کی اجازت پر پھر دوبارہ تجدید نکاح تو ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ اگر وہ نکاح ہو تو پھر اس کا الگ حکم ہوگا۔ اس صورت میں اگر وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان میں سے بیوی فوت ہو جاتی ہے یا میاں فوت ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کی عدت کے دوران وہ وراثت میں وہ ایک دوسرے کے برابر کے شریک ہیں، یعنی وراثت میں وہ شریک ہیں۔ اور اگر عدت کے بعد کا عرصہ آ جائے تو پھر شریک نہیں ہوں گے کیونکہ تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں۔ اگر بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جائے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا یا پیچھے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں وراثت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، شریعت اسلامیہ نے جو وراثت کے اصول بیان کیے ہیں میاں اور بیوی کے، جی اس میں نکاح کو شرط قرار دیا ہے۔ اچھا، اس رشتے میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، لیکن جب تک نکاح باقی ہے اس میں سارے احکام اسی طرح لاگو ہیں۔ بے شک ناراض ہو کے جائے یا خوشی سے جائے، ناراض ہو کے جائے یا خوشی سے جائے، یا ایون کہ زمانہ گزر جائے اس ناراضگی کو، لیکن طلاق نہیں ہوئی، نکاح باقی ہے، تو یہ احکام اسی طرح وراثت کے باقی ہیں، ان احکام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے ڈاکٹر امداد صاحب، اگر شوہر وفات پا گیا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اگر اولاد ہو تب شوہر کا حصہ کتنا ہوگا اور اولاد کا کتنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے استاد محترم، جیسا کہ پہلے بھی اس سوال کا تسلسل پچھلے پروگرام میں بھی گزر چکے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں بھی کیونکہ چوتھائی اور پھر نصف کا آپس میں ایک تضاد تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے، جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ اصلاً یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر بیوی فوت ہوتی ہے، اولاد نہیں ہے، تو میاں کو نصف اس کے ترکے سے ملتا ہے، یعنی ہاف، آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر میاں فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ کیوں ملتا ہے، اس میں کم کیوں؟ اس کا ایک وجہ تو نقلاً یہ ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بے شک ہی سب سے زیادہ دانائی اور حکمت کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جو فیصلے اس نے کر دیے ہمارے لیے آمنا و صدقنا۔ اگر اس کو عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو یہ پچھلے پروگرام کا ہی تسلسل ہے کہ عورت جو ہوتی ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے، وہ دو طرفوں سے اپنے حقوق لے رہی ہوتی ہے، جبکہ بیٹا جو ہوتا ہے، جو مسکولن ہے یعنی مرد ہے، وہ ایک طرف سے حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بڑے انصاف کرنے والے ہیں، ان اللہ لا یظلمون قتیلا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، وہ عدل اور انصاف کے یعنی پورے ترازو پر دونوں کو برابر رکھتے ہیں، عدل کیا بلکہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے وہی حق ہے، کیونکہ عورت اپنے ماں باپ سے بھی حصہ لے رہی ہوتی ہے اور اپنے خاوند سے بھی حصہ لے رہی ہوتی ہے، اس لیے شوہر کے فوتگی کی صورت میں اگر اولاد نہ ہو تو وہ چوتھائی کا حقدار ہے، اور اگر وہ اولاد ہے تو پھر وہ 8ویں حصے کی حقدار ہے۔ اچھا، وہ تو 8ویں حصے کی حقدار ہے، اور شوہر چوتھائی حصے کا، اگر اولاد ہو تو جی شوہر چوتھائی حصے کا حقدار، ورنہ پھر وہ آدھے حصے کا مال، ورنہ آدھے حصے کا۔ اور اگر اولاد ہو تب شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ وہ 1/4۔ ہاں، اس صورت میں اگر اولاد ہے تو پھر اس کا 1/4 ہوگا۔ اور اولاد کا کتنا ہوگا؟ اولاد کا تو پھر وہ مثل حظ الانثیین کہ جو عصبہ ہیں، کیونکہ وہ عصبات میں سے ہیں، تو پھر وہ عصبات کی صورت میں جو مال جو بچے گا وہ ان کے درمیان مثل حظ الانثیین تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو قرآن کا اصول ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، جو پچھلے سبق کا ایک تسلسل ہے، اسی کے تحت آئے گا۔ ڈاکٹر رحمت الدین صاحب، اگر شوہر وفات پا گیا اور اس کی بیویاں ایک سے زیادہ تھیں، اس صورت میں ان کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ ماشاءاللہ جی، میں پہلے مفتی صاحب کا جو ابھی سوال تھا آپ نے مفتی صاحب سے کیا اور انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
شوہر اور بیوی کے حصے میں جو ہمیں فرق نظر آ رہا ہے کہ شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف اور بیوی کو 1/4 مل رہا ہے، یہ جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں یہ کوئی عورت کی جنس کو کم تر سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ مرد اور عورت کی ذمہ داریوں اور فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا ہے۔ تو بہت سارے فرائض ہیں، جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کو جتنا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اس میں سے اس کا اپنا خرچہ بھی اگر والدین کے گھر میں تو والد پر ہے، اگر شوہر کے گھر میں تو اس کا ذاتی خرچہ بھی، لباس بھی، کھانا پینا شوہر کے ذمہ ہے۔ تو عورت کو تو بلکہ اس میں زائد حصہ مل رہا ہے، کیونکہ جتنا ملے گا وہ بچت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب میں اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں جی جی، تو وراثت کا اصول یہی چلے گا۔ اچھا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو یا بیویوں کو 1/4 یعنی اچھا 1/4 نکال کے پھر جتنی بیویاں ہیں ان میں برابر سرابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اچھا، مثلاً کل مال فرض ہم کرتے ہیں کہ ترکہ ہے وہ 80 لاکھ روپے، ٹھیک، اس کا 1/4 ہم نے نکالا 20 لاکھ نکلا ہے، صحیح، اور اس کی بیویاں 4 ہیں، تو اس 20 لاکھ کو برابر سرابر چاروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد نہ ہو، جی، اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اور 80 لاکھ کا 8واں حصہ 10 لاکھ بنتا ہے، تو پھر ہم اس 10 لاکھ کو چاروں میں تقسیم کریں گے تو وہ 2.5 لاکھ کے اعتبار سے ان میں وہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے۔ اولاد نہیں تھی تو 20 لاکھ آیا، اگر 80 لاکھ اس کا ترکہ ہے تو 20 لاکھ آیا، اور 20 لاکھ کو 4 پہ تقسیم کیا تو 5 لاکھ آیا، اولاد نہیں تھی، چوتھا حصہ، چوتھا حصہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 80 لاکھ کا مثال کے طور پر اس کا چوتھا حصہ 20 لاکھ بنا، جی تو جی، 20 لاکھ حصہ تقسیم کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے۔ بیویوں میں تقسیم، چار اس میں بیویوں اس میں پھر تھوڑا سا اگر اضافہ میں بھی کر دوں جی جی، کہ اگر کچھ بیوی ایسی ہیں کہ جن کے مہر ابھی ادا نہیں کیے گئے، تو اس میں پھر یہ تقسیم پھر وہی ہوگی جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ جو وراثت کی تقسیم ہے کہ سب سے پہلے تکفین و تدفین کے بعد مہر اور قرض، اور اس کے بعد پھر جو ہے وصیت بھی ہے۔ وصیت، مہر اور قرض تو پہلے آ گئی، پھر وصیت، اور پھر اس کے بعد وراثت کے جو وارثین ہیں اس میں وہ برابر کے پھر جو شریک ہیں جن کے جو حصے ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بیویوں کے حقوق باقی ہوتے ہیں مردوں پر، اور آج کل اس چیز کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور ان حقوق کو بعض مرتبہ ایسے پامال کیا جاتا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو مال لے کے آتی ہیں اور وہ اپنے خامنوں پر قرض ہوتی ہیں، اور قرض ہوتا ہے بیوی کا بھی مال اپنے میاں پر قرض ہو سکتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنا مال لے کے آئی ہے اور میاں نے اس سے قرض مانگا، اس نے اپنا مال اپنا زیور بیچ کے اس کو دے دیا، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچاریاں اپنے زیور بیچ کے اس کو کاروبار کے لیے دے دیتی ہیں، جب اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا وہ قرض گیا اور وہ تقسیم سب برابر اس میں شریک ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ بیوی نے جو اپنا زیور جی شوہر کی زندگی میں دیا تھا اس کو کاروبار کے لیے یا مشکل حالات میں، جی، تو اب شوہر کے مرنے کے بعد کیا وہ قرض تھا اس کے اوپر؟ وہ قرض اس لیے تھا کہ اس نے اس کو ہبہ تو نہیں کیا، اس نے اس کو ملکیت تو نہیں دی، حتیٰ کہ مہر بھی اگر اس نے معاف بھی کیا ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ پہ قبضہ نہیں کرے گی اس وقت تک وہ قبضہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا وہ کہنا خالی کافی نہیں ہے، بعض مرتبہ بہنیں معاف کر دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں ہم نے بھائی کو معاف کیا ہے، لیکن اس نے قبضہ نہیں دیا، زمین ہے، کوئی مال ہے، ہم نے معاف کیا، جی کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی، تو اگر وہ اس نے قبضہ نہیں دیا اور وہ فوت ہو گیا تو اب وہ اپنے اس حق میں برابر کی شریک ہے، ہاں البتہ وہ لے کے قبضہ کر کے پھر واپس کر دے، لیکن تو اس کی مرضی۔ نہیں مفتی صاحب، یہاں بات بڑی اہم ہے اور حساس ہے کہ زندگی میں جب بیوی بعض اوقات قرض کے طور پر تو نہیں دیتی، بعض اوقات تو محبت سے دیتی کہ میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن جب ایک کاروبار شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس الفاظ کی پابند ہے، اگر وہ الفاظ میں ہبہ کرتی ہے، اس کو ہدیہ کرتی ہے، عطیہ کرتی ہے، پھر تو وہ مالک ہے۔ اگر وہ کہتی ہے نہیں میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اس کو جو ہے انویسٹمنٹ میں لگائیں، پھر جو فائدہ ہوگا مجھے اپنا زیور بھی واپس کر دینا، جو فائدہ ہوگا ہم مل جل کے کھائیں گے، تو وہ قرض ہے، جو چیز قابل واپسی ہو
وہ جی قاضی جی، کہلاتی اگر تو وہ قابل واپسی کا تذکرہ کرتی ہے ہاں، تو وہ کہ کر میں آپ کو دے رہی ہوں، جی۔ جب پروفٹ آئے گا تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، پھر آپ مجھے زیور بنوا دینا، ہاں بنوا دینا، جی اکثر یہ ایسے ہوتا ہے، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ لے لیں، تو اب مشکل ٹائم ہے، مشکل وقت ہے. لیکن وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ معاملے سارے بالکل یاد ہی نہیں کیے جاتے. اور اکثر یہ مسائل ہمارے دارالافتاء میں آتے ہیں اور اس وقت پھر ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی گواہ نہیں ہوتے، پھر بیچارے وہ محروم ہو جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بیچارے، وہ بیچارے گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہوتی، تو اپنے میاں کو دیا اس نے. اس لیے وصیت کا حکم اس لیے ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن بھی گزر نہ پائے کہ تم اپنے اوپر جو قرض ہے لکھ کے اپنے سرانے لکھ کے چھوڑو، تاکہ کل سے کوئی تمہاری گواہی تمہارے اپنے ہاتھ سے ہو، تمہارے اپنے ہاتھ کی لکھائی سے ہو، تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کرے. صحیح. ناظرین کرام، بہت حساس معاملات ہیں وراثت کے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج الحمدللہ رب العالمین ہم پہنچے ہیں ناظرین کرام قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک ہماری گفتگو کا حصہ ہے. مفتی صاحب، ایک بڑا اہم اور سوال ہے وراثت کی تقسیم کے زمرے میں ہی، وہ یہ کہ اگر ایک شخص وفات پا گیا اور اس کی 4 بیویاں تھیں یا 3 بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اور اس کی وراثت کا مال بھی اتنا تھا کہ ان بیویوں کے مہر ادا نہیں ہوئے تھے، تو وہ سارا ترکہ تو مہر کی ادائیگی میں چلا گیا، تو کیا باقی حصے جو وراثت کے ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ بالکل ایسی ہے، کیونکہ مہر کا حکم قرض میں ہے اور قرض کی ادائیگی وراثت کی تقسیم سے پہلے ہے. اچھا. اگر اس دوران اس کا قرض اتنا ہے یا اس کا مہر اتنا ہے کہ وہ سارا کا سارا مال ترکہ اس کے اندر جا رہا ہے، جی جی، تو ایسی صورت میں باقی وارث محروم ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے دیا جائے گا؟ صحیح. وراثت اور ترکہ کہتی ہے اسے ہیں کہ جو بچے گا تو وہ تقسیم ہوگا نا. جی جی، تو اس میں تقسیم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا جو بچتا ہے اسی میں وہ تقسیم وہ ہوگا. تقسیم میں ہے. اور سب سے پہلے یہ نکالنے پڑیں گے مہر کی ادائیگی بھی، قرض بھی، وصیت بھی، جی. یہ اسی زمرے میں آ جائے گا. صحیح. ڈاکٹر احمد دین صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، یہ فرمائیں کہ 2 چیزیں ہیں کہ بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا اور مہر ادا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کے بیوی کے مرنے کی صورت میں جو مہر بیوی کو ملنا تھا وہ تو اسے بھی نہیں ملا، لیکن وہ اس شوہر کے ذمہ قرض ہے، اب وہ کس کو ملے گا؟ دیکھیں جی، بیوی کا اگر انتقال ہو جائے اور مہر ادا نہ کیا ہو تو یاد رکھیے یہ جو ذمے شوہر کے ذمے یہ جو قرض ہے یہ ساقط نہیں ہوتا. اب اس قرض کی پہلے جو حقدار تھی وہ بیوی تھی، اب اس کے سارے حقوق جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں اس کے ورثاء کی طرف. اچھا. اب یہ مہر اسی طرح ادا کیا جائے گا اور اس کو ترکے میں شامل کیا جائے گا. ترکے میں شامل کرنے کے بعد ورثاء کے درمیان شرعی تناسب سے تقسیم کیا جائے گا. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ شوہر اس کو پہلے ہی رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ بیوی موجود نہیں ہے وہ بھی رکھ لیا، اپنا حصہ بھی لے لیا، جبکہ یہ صورت جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مہر ادا کر کے اسے ترکے میں شامل کرنا پڑے گا اور ترکے میں شامل کرنے کے بعد پھر ورثاء میں اس مال کے ساتھ ملا کر سب میں تقسیم کرنا پڑے گا. تو سب میں وہ پھر اسی تناسب سے تقسیم ہوگا جس کا جتنا حصہ ہوگا اس میں سے. یعنی جو بیوی کے ورثاء ہیں، مثال کے اس کے ماں باپ ہیں جی جی، یا اس کے بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، شوہر بذات خود اس کا اپنا جو خاوند ہے اس کو وہ بھی شریک ہوگا، یعنی خاوند بھی اس کے اندر شریک ہوگا کیونکہ بیوی مر رہی ہے نا. اس کا اب مہر کے اندر بھی تو حصہ اس میں وہ قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ اگر وہ 10 لاکھ کی اماؤنٹ تھی وہ اس کو واپس کر دی جائے گی، وہ کر کے پھر اس کے بعد اس ورثے میں پھر تقسیم مال ہوگی. اگر وہ اس کے حصے میں، یعنی کہ اگر وہ اس کے نکاح میں باقی ہے تو ایسی صورت میں اس کا خاوند بھی وارث بنے گا، جیسے اس کے ماں باپ وارث بنیں گے، اس کی اولاد وارث بنے گی. اچھا،
یہ کہ اس کا جو مہر ہے جی اس کے ترکے میں شامل ترکے میں کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے تقسیم ہوگی جو حصے بنتے ہیں، جیسے حصے بنتے ہیں، جیسے خامند کا حصہ بنتا ہے، بیوی بیٹوں کا بنتا پھر ہے، اس میں ماں باپ کا بنتا خامد ہے، بھی دوبارہ حصے دار ہو حصے دار ہوگا۔ جی کوئی ایک اس میں نہیں، اس کا حقدار نہیں کہ باپ وصول کر لے اور اچھا، اپنے پاس رکھ لے یا بڑی شوہر اہم اپنا بات ہے۔ سمجھ کے اپنے پاس رکھ لے، بلکہ اسے ترکے میں شامل کیا جائے اچھا۔ اور تمام ورثاء میں اس کو اسی اس تناسب کا سے آخر اور بھی تقسیم ترکہ کیا تو کچھ ہوگا نا، اس کے اندر اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ صحیح صحیح۔ آخری سوال مجھ صاحب آپ سے بھی میں، کہ جو پینشن ہے یا جی پی فنڈ ہے اس کے زمرے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ پینشن کیونکہ اگر خامند وفات پا گیا، جی اب اس کی پینشن ہے جی جو بیوی کو ملتی ہے، جی پینشن کیونکہ وہ اس مرحوم کا ہی ایک سرکاری اور دنیاوی اعتبار سے ایک ذاتی حق ہے، جی جو اس کو اس کی ذاتی ملکیت ہی قرار دیا جائے گا، اس میں کوئی وارث شریک نہیں ہوگا۔ صحیح، ہاں البتہ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا وہ ترکہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے جو جی پی فنڈ ہے، ابھی یہ مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور جو آپس میں ہماری گفتگو بھی پہلے ہوئی ہے کہ جی پی فنڈ جو ہے اس کا حکم کیا ہے، اس میں فرق ہے بقول مفتی رحمت الدین صاحب کے، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جی پی فنڈ کیونکہ ایک اس مرحوم کی اس تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ تنخواہ جو ہے اس کی وراثت کے اندر، اگر آپ اجازت دیں تو انہی کی زبان سے انہی کی سن زبان لیتے سے ہیں۔ پوچھ لیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی جو پینشن ہوتی ہے اصل میں تو اس کا وہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا میکانزم کیا ہے۔ یہ سروسز کے بدلے میں ماں بعد سروس جو ہے وہ حکومت کچھ بینیفٹ دیتی ہے، اور وہ کچھ بینیفٹ ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے ساتھ، اور کچھ بینیفٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی کسی خاص وارث سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو پینشن جو ہے یہ سروس کے بعد یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ خامد کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے، اور جب خامد اس دنیا سے چلا جائے وہ شخص، تو پھر اس کا کچھ حصہ جی اس کی بیگم کو، بیوہ کو، اس کے شوہر کی سروسز کے بدلے میں گورنمنٹ یا ادارہ ادا یہ اضافی کرتا طور ہے۔ پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بینیفٹس ہیں، اور یہ شوہر بھی جب تک زندہ تھا وہ اس کا مالک تھا، لیکن اب اس کی ملکیت شوہر سے بیوی کی طرف ادارے کے قانون کے مطابق شفٹ منتقل ہو ہو گئی ہے، جاتی تو ہے۔ اس لیے اس میں تو ہم وراثت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ شوہر کی زندگی میں جی پی فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ جو بھی ہے وہ جو جمع ہوا ہے وہ چونکہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، اور اس کی زندگی کا باب ختم ہونے کے ساتھ یہ جی پی فنڈ وغیرہ بھی جو ہے اس کا چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے، تو یہ تو باقاعدہ وراثت میں ترکے میں شامل کر کے ورثاء کے درمیان برابر سے ان کے حصوں کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بھی بہت مہربانی، شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ بڑے اہم مسائل تھے جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت کے قوانین بہت حساس ہیں اور مشکل بھی ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ جو ایسی باتیں سامنے آئی ہیں آج کے پروگرام میں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر بیوی وفات پا گئی، اس کا مہر ادا نہیں ہوا تھا، تو شوہر جو کہ مہر اس کے بیوی کے ہاتھ میں جانا چاہیے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کو ڈسکس کیا تھا، اب وہ قرض تھا، اب بیوی وفات پا گئی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ مہر جو ہے عورت کے جو کہ وفات پا گئی ہے اس کے ترکے میں شامل ہوگا، اور اس کے ترکے میں شامل ہو کر، کیونکہ مرنے والا جو مال چھوڑتا ہے تو مہر اس کے ترکے میں شامل ہوگا، اور پھر اس کی تقسیم باقاعدہ اسی طرح سے ہوگی جس طرح کلام اللہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے یا جس طرح حصے بیان کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم موضوع تھا جو آج پروگرام صدائے قرآن میں آپ کے سامنے رکھا ہم نے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔